ایمان کے ساتھ ہو جس کو تو نے آج کی شام کے لیے چن رکھا ہے. خدا باپ اس کی زبان کا ذمہ لے. جب تیرا خادم بولے تو خادم نہیں بلکہ تیری روح اس میں سے ہو کر بولے. اور خدا باپ جتنے لوگ ہم سننے والے ہیں خدا باپ ہمیں سننے والے کان عطا فرما. تیرے کلام کو سنیں اور سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں اپنانے والے بن سکیں. خدا باپ تیرے تمام زوم میٹنگز لانے والوں کے لیے پوری انتظامیہ کے لیے خدا باپ تو سب کے ساتھ ہم سب کو روح کی معمولی بخش دیں. روح میں اور زیادہ ترقی بخش دیں. اور خدا باپ خاص طور اپنے گہرے بھید ہم پر عیاں کر تاکہ ہم اسی طرح روز بروز تیرے قدموں میں اکٹھے ہوتے رہیں. تیرے کلام کو سیکھتے رہیں گیتوں کے وسیلہ سے ٹیسٹمونیز کے وسیلہ سے اور تیرے خادموں کے وسیلہ سے. خدا باپ تیرے کلام میں ہم آگے بڑھتے جائیں. خدا باپ اس اخیر ایام میں ہم سب کے ساتھ ہو. ایمان کی مضبوطی روح کا متا بخش دے اور خاص طور پر دوسری آمد کے لیے انتظار کر تاکہ جب تو واپس آئے ہم تیرے ساتھ آسمان پر جانے والے بن سکیں. خدا باپ ہم سب کو برکتوں سے بار دے. خدا باپ جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں ہم سب کے ساتھ ہو. جو نہیں آ سکے ان کو آنے کی توفیق بخش. مانگتے ہیں اسی کے نام سے, آمین. جان آپ کو بہت برکت دے پاسٹر نشان اور جان آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے. اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم زندہ کلام سنیں. میری گزارش ہے ڈاکٹر جان جوزف سے کہ وہ آج کا زندہ کلام پیش کریں اور اپنا مائک کنیکٹ کریں. قدوس قدوس آسمانی باپ, تیرا جلال ہم میں سے ہو کر خداوند ان لوگوں تک پہنچے جو اپنی عقلوں کو ناپسندیدہ حرکات میں بدل دیتے ہیں اور خدا باپ سے دور ہو جاتے ہیں. سارا جلال, ساری قدرت جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ یسوع نام کو ملتی جائے, آمین. جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم رومنز کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ قانون, شریعت اور مسیحیت کے لوگوں میں کون کون سی باتیں پائی جاتی تھیں اور ان میں تبادلہ خیال کیا ہوتا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رومنز کی کتاب پڑھی جائے تو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں خداوند کی پیدائش کا ذکر ہر چرچ میں, ہر محفل میں گیتوں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے اور کلام کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. پھر سے کہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم خداوند کے پہلی آمد کے بارے میں چند حالات سے باخبر ہوں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ جو چاہتے ہیں ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کس طرح ان تمام باتوں کی عقل, دانائی اور دانش بخشی ہے. دو باتیں ہیں, خداوند کی پیدائش کا ذکر اور رومنز شریعت, لا. جو پولس رسول نے رومن سے باتیں کی ہیں آج وہ ہم دیکھیں, یا جو 4 گاسپل خداوند کی تعریف اور خداوند کی پیدائش کے بارے میں کی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں. آپ کیا چاہیں گے؟ شرمانے کی بات نہیں ہے, خداوند کا کلام آپ سب کو پیدائش کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے؟ پیدائش کے بارے میں جی بالکل ضرور, کیونکہ واجب اور حقیقت ہے کہ جو جس طرح بھی ماحول اور جس طرح بھی خداوند کے لوگوں میں, قوموں میں, جماعتوں میں, امتوں میں وہ طریقہ کار سامنے آتا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کریں. میرا بھی دل یہی چاہتا تھا کہ ہم
خداوند کی پیدائش کے بارے میں دیکھیں، لوکا کی انجیل میرا خیال آپ نکال لیں پلیز، پہلا باب، اور مرکز کی انجیل میں سے کچھ دیکھیں گے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور بخوبی واقف ہیں یسوع المسیح کی، ہمارے نجات دہندہ کی پیدائش کے بارے میں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خداوند سے محبت کرتا ہے اور خداوند اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ناواقف ہے۔ یہ ایک انمول کہانی ہے جس سے ہم سب بھی وابستہ ہیں۔ لیکن بتاتا چلوں، اس انمول کہانی سے پہلے ایک اور کہانی ہے۔ اس انمول خداوند کی پیدائش کی کہانی سے پہلے، جو کہ سچی اور نجات کی ہے، اس سے پہلے ایک کہانی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ خداوند نے نہ صرف اپنے خون سے لوگوں کو پاک صاف کیا، روح بخشی، بلکہ اپنی آمد سے پہلے بھی خداوند نے یوحنا کو پاک صاف کیا اور روح القدس کا بپتسمہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا نے کہا ہے، میں تو تمہیں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح کا بپتسمہ دے گا۔ بول دیا کریں، خیر ہے، ابھی تو ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں تاریخ کے بارے میں۔ جب ہم کلام شروع کریں گے تو ہم کلام ہی پر توجہ کریں گے۔ تو بھائیو، اس طرح آج بھی ہمارے درمیان میں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، انہیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خداوند کے خون کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، اور جو نئے جوڑے آنے والے ہیں انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح الشبا اور زکریا نے اپنے آپ کو ان تمام قوانین پر اترتے دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے راست باز تھے، تو انہیں نئے جوڑے کی بات کر رہا ہوں، تو انہیں پہلے سے ہی اپنے گود کھیلے ہوئے بچے کی سے پہلے ہی خداوند کے پاس آنا ضروری ہے، تاکہ جو آنے والا مہمان ہے اس میں وہ چاہت جو ماں باپ رکھتے ہیں، جنہیں نجات مل چکی ہے، آنے والا بھی بچہ شروع ہی سے خداوند کے حوالے کیا جائے۔ جب وہ کنسیو ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے ذریعے خدا کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہی کہانی ہم دیکھیں گے آج۔ اب جانتے ہیں کہ دو گاسپلز ہیں، وہ تو شاگرد ہیں، متی اور یوحنا، اور جو دوسرے دو گاسپلز ہیں وہ علماء ہیں، مرکز اور لوکا۔ مرکز اور لوکا نے بھی انہی باتوں کو جو دو رسولوں نے کہیں وہ بیان کی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی بات دیکھ لیں کہ جب کوئی حقیقت واقع ہوتی ہے تو اس حقیقت کے پیچھے ایسے آرکیالوجسٹ جاتے ہیں کہ اس کی پوری تفتیش کر کے وہ اس کی ہسٹری لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان دو مرکز اور لوکا نے بھی ایسا ہی کیا کہ ان کی پوری چھانچ بین کر کے کہ ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، اور چاہا کہ اسے ترتیب وار بیان کیا جائے۔
تو یہ ترتیب کیسی ہے؟ اس انمول کہانی سے پہلے، نجات کی پیدائش کے آنے سے پہلے ایک کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ لوکا نے اور مرکس نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے۔ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پہلی آیت سے 4 آیت تک دیکھتے ہیں، خداوند کے پاس آتے ہیں۔ لکھتے ہیں لوکا رسول، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان میں واقع ہوئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی چاہا، کیونکہ فلاسفر تھے، ظاہر تھا، ہسٹری کو پسند کرتے تھے اور جانتے تھے کہ جو یہ حقیقت ہے وہ ترتیب وار بیان ہو، اور ان کی ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود لکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ جو کلام کے خادم تھے یعنی 12 رسول، ان کے بارے میں بھی بتایا، اور اس رسول کے بارے میں بھی بتایا جو یوحنا تھا، حالانکہ وہ خداوند کا شاگرد نہیں تھا۔ اس لیے اے موزس تفلیس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کو پختگی تجھے معلوم ہو جائے، ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ اب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ سب سے پہلے یوحنا کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا، مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، تو وہ جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح کا بپتسمہ دے گا۔ خداوند کی پیدائش سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے، تو لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اب قصہ تو آپ جانتے ہیں، زکریا کا اور الشبا کا، دونوں ضعیف تھے، بزرگ تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ہو۔ کیا چاہتے تھے؟ کہ ان کی اولاد ہو، اور ایسا وقت آیا کہ جب اس کے نام کا قرہ کاہن تھا وہ، اور کاہن چونکہ بہت سارے تھے، اس لیے ترتیب کے وار جو جو پترس تھے، وہ ہیڈ تھے، وہ مقرر کرتے تھے کہ کون کون خداوند کی ہیکل میں آ کے اس کی خدمت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے نام کا قرہ نکلا تو وہ گئے، اور جب گئے تو اسی مقام پر جہاں چراغ جلتے تھے، چراغ جلائے جاتے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک فرشتہ دیکھا، اور اس نے جو کلام اس کے ساتھ کیا وہ دیکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ فرشتے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی۔ آج ہمیں بھی اسی طرح جو میرے بیٹے بیٹیاں، میری بہن بھائی اور میرے بچے جو ہیں وہ شادی میں منسلک ہیں، انہوں نے کافی عرصہ ہو گیا ہے شادی کرنے، اور اگر اولاد چاہتے ہیں تو انہیں کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہمارے ہاں بات ہے۔ اور جو آلریڈی بڑے ہو گئے ہیں اور انہیں اولاد ملتی جاتی ہے خداوند کے فضل سے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں بھی یہی قربانی یا خداوند کے لیے یہ بات جو الشبا اور زکریا میں تھے وہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام سکھاتا ہے
ہم دیکھتے ہیں 5ویں 6ٹھی اور 7ویں آیت. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا. اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. بہت امپورٹنٹ بات ان بچوں کے لیے جو جوان ہیں اور ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں. بزرگ تو بزرگوں کے لیے اس لیے کہ اگر انہوں نے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کی بزرگی ظاہر ہوگی جوانوں پر. یہ صرف جوانوں کی بات ہے اور نئے جوڑے کی بات ہے. اور یہ وہ پرانا جوڑا ہے جو کیا کرتے تھے؟ سب احکام، خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. ٹھیک ہے. اب عمر رسیدہ تھے، آگے لکھا ہوا ہے، اور ان کے اولاد نہ ہوتی تھی کیونکہ الشبا بھانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے. کیا ہوتا ہے جب فرشتے کا پیغام ان تک پہنچا، کیونکہ وہ بے عیب تھے اور خدا باپ نے چاہا کہ انہیں اولاد دے، اور جب آتے ہیں تو انہی جوڑوں کے لیے جو آلریڈی بچوں والے ہیں ان کے لیے اور ان بچوں کے لیے بننا ضروری ہے جو یوحنا کے بارے میں لکھا تھا. لکھتے ہیں 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. کیوں چھا گئی؟ کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مزوے کے دائیں ہاتھ کھڑا ہوا اور اسے دکھائی دیا. کو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ دیجئے ورنہ میں پڑھتا رہتا ہوں 16-17 آیت تک. چلے میں پڑھتا ہوں. لکھتے ہیں بیٹا ہوگا نے لکھتے ہیں، آئے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا. تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اس کا نام یوحنا رکھنا، اور وہ تجھے خوشی و خرمی اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، ہر گز نہ میں اور نہ کوئی اور شراب. میں آپ جانتے ہیں انگوروں کا رس اور کوئی اور شراب جو دنیاوی لوگ بناتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. کیا کرے گا؟ نہیں پیے گا اور اپنی ماں کے باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو اس کا خدا ہے پھیرے گا، اور ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلانے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے. اور یہ باتیں کیسے پوری ہوئیں آپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مریم، پاک ماں مریم کے ہاں جب فرشتہ آیا، اب زکریا کے ہاں فرشتہ جو آیا تھا اس نے اسے کیا پیغام دیا تھا، اور پاک ماں مریم کے ہاں فرشتہ آیا تو اس نے اسے کیا پیغام دیا آپ جانتے ہیں. تصدیق کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا 36ویں آیت میں، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبے کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی ہے 6واں مہینہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا،
مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے قول کے مطابق موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس چلا گیا۔ اور پھر لکھا ہے 29 میں، ان دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودیہ کی طرف ایک شہر ہے اس کو گئی۔ تو یہ قصہ بیان کرتا جا رہا ہوں۔ ضروری بات یہ ہے کہ خدا کی ماں جو کہ کنسیو ہو چکی تھی فرشتے کے پیغام سے، اور زکریا جو فرشتے کے پیغام سے مبارک ہو چکا تھا، اس کا دل نہ مانا۔ ٹھیک ہے، جب دل نہ مانا، دل سے اس نے قبول نہ کیا، تو فرشتے نے اسے کیا کہا؟ فرشتے نے اس سے کہا کہ جب تک تیری بیوی حاملہ جو ہے وہ بچہ نہ جن لے تو چپ کا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو بول نہیں سکے گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں، 19ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ فرشتے نے جواب میں سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور خداوند کی حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ خداوند کی بات کو جب ہم اپنے دل سے قبول نہیں کرتے، شک رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں۔ پاک ماں مریم نے کوئی شک نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ جیسا آپ نے کہا ہے میرے لیے ویسا ہی ہو۔ تو فرشتہ چلا گیا اور اس نے خوشی منائی، اور خوشی مناتی وہ الشبا کے پاس پہنچ گئی۔ اب یہ واجب بھی تھا، چونکہ جو کہ زکریا جو ہے وہ بزرگ تھا، اب اتنی عمر کے بعد یقین نہیں ہوتا کہ آیا فرشتے نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا۔ یہ تو ہم ساری سٹوری پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں پختہ ایمان ہے، لیکن جنہیں سٹوری نہ پتا ہو انہیں ایمان تو کم ہی ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ گئی پاک ماں مریم، تو کیا ہوا؟ 40 آیت میں لکھا ہے، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ Jesus Christ anointed before his coming to who? To John the Baptist. خداوند نے اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ اپنا جسم پورے طریقے سے لیں، جسم انسانوں جیسا لیں، انہوں نے پاک ماں مریم کے ذریعے جو کنسیو کر چکی تھی ان کے ذریعے اس کو جو پیدا ہونے میں 6 مہینے بڑا ہے اسے پاک روح سے بھر دیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، اور تمہیں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہو، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ الشبا کو بھی بتایا ہوگا فرشتے نے، خواب کے ذریعے بتایا ہو یا کسی کے ذریعے بتایا ہو کہ تیری بہن جو ہے، چھوٹی بہن جو ہے، اس کے ہاں بھی خداوند آئے گا جو تمہیں نجات دے گا، اور جو یہ یوحنا ہے یہ اس کے آگے اس کی راہ تیار کرے گا۔ اور پھر جب پاک ماں مریم نے یہ سنا تو یہ کیا کہنے لگی؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اب قصہ آتا ہے زکریا کا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسے کہا گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کا نام یوحنا لکھا، اور جیسے ہی لکھا اس کی زبان کھل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا بپتسمہ جو ہے وہ یوحنا کو اس کے باطن میں ہی
مل گیا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح سے بپتسمہ دے گا. اور اس کی بات اس نے جو اس بیٹے کے لیے کہی جو اس کا اپنا بیٹا تھا، وہ کیا کہی. ٹھیک ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ نجات دہندہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کہتا ہے. سب سے پہلے اس نے کہا، زکریا نے، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو. کیوں حمد ہو؟ کہ وہ جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. اور کیا ہوگا؟ تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کی سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشیں گے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے گا. اور وہ لڑکا بڑھتا گیا اور روح القدس میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا. یہ تو زکریا نے یوحنا کے لیے کہا. تو بھائی اور بہنوں، کٹ ان شارٹ سٹوری، ہمارے درمیان میں آج جو خداوند کی آمد ہے، اس سے پہلے ہم نے تیار ہونا ہے. ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور جب تیار ہو جاتے ہیں تو خداوند کی آمد جو ہے جسے کہ ہم منا رہے ہیں وہ زیادہ افضل گنی جاتی ہے، کیونکہ بپتسمہ دینے والے نے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. اب اس کے بعد کی سٹوری مرکس نے بیان کی ہے. اس کے پہلے کی سٹوری جو ہے، میرے پاس 4 منٹ ہیں. لوکا نے یسوع سے آنے کے پہلے سٹوری بیان کی ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں. چاہے ہم مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں خدا کی آمد کے گیت گانے، اس کا جلال اور سارا کچھ، اور ہمیں تیار ہونا کس طرح ضروری ہے، اسی طرح تیار ہونا ضروری ہے جس طرح زکریا اور الشبا. اور ہماری اولاد جو ہے وہ یوحنا کی طرح ضرور ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قبول کیا، اور ہمارے وسیلے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مبارک ہوئے. آگے وہی مبارک بچے خداوند کو جلال دیں گے. اور وہ جلال کیسے دیں گے؟ جو مرکز بیان کرتا ہے، تاکہ جو بچے ہمارے پاسٹر صاحبان یا موجود ہیں وہ تو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ. مبشر موجود ہیں، ایونجلسٹ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بات مکمل کر دوں، تاکہ جب یہ سنی جائے تو اس کی ترتیب جو ہے وہ پراپرلی ہمارے درمیان میں مقبول ہو. مرکز نے یوحنا کے بارے میں بہت اچھا بیان کیا ہے. جو پہلا مرکز اس کی 4 آیت میں ہے. میں تھوڑا سا، آپ جانتے ہیں میں تھوڑا سا آہستہ بھی بول رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن خداوند کا جلال ہے کہ میں خداوند کی تعریف میں ضرور بولوں گا اور خداوند کو ضرور جلال دوں گا. یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس آتے تھے. اور اس نے کیا کہا؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے، یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد جو شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں نے تو تم کو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر دیکھو وہ تم کو روح القدس کا بپتسمہ دے گا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسی نے مجھے بھی روح القدس کا بپتسمہ دیا ہے جبکہ میں 6 مہینے کا تھا. رائٹ؟ تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یوحنا بھی یسوع کے وسیلے سے ہی اسے روح ملا، اور ہمیں بھی یسوع کے وسیلے سے روح ملتا ہے. چاہے ہم اپنے، یہ آنے والے بچوں کے لیے ہے، یہ
نئے جوڑے کے لیے ہے کہ جب وہ تیار ہوتے ہیں تو خدا سے برکت پاتے ہیں اور مبارک کہلائے جاتے ہیں، جس طرح الشبہ ہوئی تھی، رائٹ؟ اور پھر آگے دیکھتے ہیں یسوع کے بارے میں، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس آسمان کو پھٹتے اور روح القدس کو کبوتر کی مانند اور اپنے اوپر دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ تو بھائی اور بہنوں، آج ہم جو وہ پیارا بیٹا ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ اس نے صلیب پر جان دے دی ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے خون سے دھل گئے ہیں، گو ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی ولادت منا رہے ہیں۔ اور جب ہم ولادت منا رہے ہیں تو اس سے پہلے ان بچوں کو تیار ہونا ضروری ہے، پختگی ضروری ہے، ترتیب وار، جو یہ منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ میں جو منا رہا ہوں اس کی ترتیب اور اس کی پختگی دیکھوں، اور پھر خداوند مجھے اور اپنے کلام سے، کلام کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں، کلام سے ہم سب جو ہے پختگی حاصل کریں گے اور خداوند کو جلال دیں گے، جنہیں خدا باپ نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو اس انمول کہانی کو آج ہم نے دیکھا، اور اس انمول کہانی سے پہلے ایک کہانی تھی کہ خدا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ اتنی قدرت رکھتا ہے، اسی لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوا، تو الہی باتیں، خداوندی باتیں، قوت کی باتیں، قدرت کی باتیں انہوں نے اپنے آنے سے پہلے ہی بیان کی، اسی لیے ہم انہیں خدا کہتے ہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ تم انہیں کیوں خدا کہتے ہو، تو ہم کیا جواب دیں؟ ہم اس لیے خدا کہتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا جب وہ جسم میں نہیں آیا تھا تو اس نے وہ بالکل خداوندی کام کیے، اس لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں۔ اس نے نوح کے زمانے میں کام کیا، اس نے ابراہیم کے زمانے میں کام کیا، اس نے سیم حام یافت کے زمانے میں کام کیا، اس نے موسیٰ کے زمانے میں کام کیا، اور اس نے تصدیق جو ہے اس کی، وہ اس کے جسم میں بچپن ہی سے، قصے بہت لمبے ہیں، بیان کرتا چلوں تو وقت اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، بہت گہری باتیں ہیں، اور اس نے وہی سب کچھ کر دکھایا جو خدا کے کہنے کی وجہ سے موسیٰ کرتا آیا، تو اس نے خود کیا، اس لیے ہم اس کو خدا کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو کہنا مانا لیکن یسوع نے کیا۔ کس کا کہنا مانا؟ یسوع المسیح، ہمارے نجات دہندہ کا کہنا مانا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور مجھے اور تمام حاضر جماعت کو خداوند برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ بہت ہی بلیسڈ سرمن تھا، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ پاسٹر ڈاکٹر جان جوزف آپ اس طرح ہمیں خدا کا زندہ کلام سکھاتے ہیں، اور وقت ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کے لیے دعا کریں، اور ڈاکٹر جان جوزف کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں اور برکت دے، اور اس یہ دعا کریں گے ڈاکٹر جوزف سے۔ آج میری ان سے گزارش ہے، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ بیٹے میں چاہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے پورے خاندان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ خداوند کی گود میں ہیں، 4 دن ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پورے خاندان کے لیے دعا کی جائے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے لیے سب اپنی اپنی جگہ دعا میں شامل ہو
زمین کے خالق اور مالک، جو اطمینان کا سرچشمہ ہے اس پیارے خاندان کے لیے تجھی کے تیری رہنمائی میں مدد مانگتے ہیں، تسلی اطمینان مانگتے ہیں، اپنی سکون اطمینان مانگتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا اس دنیا میں کوئی اور تسلی دے نہیں سکتا۔ بے شک ہم سب دوست احباب بہن بھائی بولتے ہیں لیکن سچی تسلی تیرے پاس ہے، تو ہم سب بہن بھائی اس کا ایک میٹنگ میں جتنے ہیں مل کر اس خاندان کے لیے تیری تسلی تیرا اطمینان مانگ لیتے ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ تو قادر ہے، تو دے سکتا ہے تو دے دے۔ آج کی ساری برکت کے لیے، ساری ہدایت کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے اور اس کلام کی قدرت اور جلال کے لیے شکر یہ سنا۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ اب وقت ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنی مناجاتوں کو رکھیں، جو جس جس بہن